Assalamu alaikum listeners. Welcome back to my YouTube channel and I hope you all are fine. اور آج مالا کی ایپیسوڈ نمبر 44 ہے اور آج چیپٹر نمبر 14 اینڈ ہو جائے گا. ایپیسوڈ 43 کا میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ دے دیتی ہوں. صبرینہ کے پیچھے زیاد پڑا ہے لیکن اب زیاد اس کو بہت ایڈمائر کر رہا ہے، اس کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے اور اپنی ماں سے جھوٹ بول رہا ہے سرکار سے کہ وہ تو اپنے گھر سے نہیں نکل رہی، حالانکہ وہ گھر سے نکل رہی ہے. تو یہاں پر ہماری جو ہے ایپیسوڈ ختم ہوئی تھی. اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو چینل پہ جا کے سن سکتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ کو. تو چلیں پھر کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نگینہ بیگم نے یہ کال اس وقت کی تھی جب وہ کار پارکنگ میں تھیں. زیاد کا جواب انہیں قائل نہ کر سکا تھا. کچھ تھا جو غلط تھا، جو انہیں کھٹک رہا تھا. خیر گھر جا کے دیکھیں گے، اب انہیں چند کام کرنے تھے. وہ باہر نکلیں. ان کا رخ کارے فور کی طرف تھا. انہیں چند ضروری گروسریز خریدنی تھیں. سر پہ دوپٹہ، کف لگا لباس، کانوں اور انگلیوں میں ننھے ہیرے پہنے وہ تیز قدموں سے چلتی اپنی ٹرالی میں چیزیں بھر رہی تھیں. ہاں، اور میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا بھول گئی کہ ابھی ہماری کہانی 3 سال پیچھے چل رہی ہے. اوکے، وہ تمام اشیاء صحت افزا تھی، کوئی جنک نہیں، کوئی فاسٹ فوڈ نہیں. وہ اچھا کھاتی اور اچھا پہنتی تھیں، اسی لیے جوان اور تازہ دم دکھائی دیتی تھیں. گروسری کے بیگز اٹھائے وہ کار فور میں سے نکلیں اور انہیں کار کے ٹرنک میں ڈال دیا. پھر ڈرائیونگ سیٹ تک آئیں. انہیں ان کاموں کے لیے کسی کی مدد درکار نہیں ہوتی تھی. وہ ایک عام سی دوپہر تھی جب وہ گھر میں داخل ہوئیں. کار پورچ میں کھڑی کی اور شاپنگ اٹھائے اندر داخل ہوئیں. اندر آنی، سامان لے جاؤ. نیم اندھیر گھر ہمیشہ کی طرح نیم اندھیر نہیں تھا، ساری بتیاں روشن تھیں. انہوں نے چونک کے اطراف میں دیکھا، ان کے گھر میں اتنی تیز روشنی. وہ چند قدم آگے آئیں اور پھر ان کا سانس رک گیا. لاؤنج کے وسط میں ایک کرسی پہ اندرانی بیٹھی تھی. اسے نائلون کی رسیوں سے باندھا گیا تھا. منہ پہ ڈکی ٹیپ لگی تھی. وہ بار بار سر ہلا رہی تھی لیکن ٹیپ کی آواز سے اسے زیادہ نہ نکلتی تھی. شاپنگ کے تھیلے ان کے ہاتھ سے گر گئی. وہ پریشانی سے اس طرف بڑھیں. جب یہ ہے تمہاری حقیقت سرکار. کسی نے انہیں گدی سے دبوچ کے ان کا چہرہ دیوار سے دے مارا. ان کے منہ سے چیخ نکلی. سر گھوم گیا. میں سرکار کو کیا سمجھتا رہا؟ ایک طاقتور عورت جو اونچی دیواروں سے بنے کسی قلعے میں باڈی گارڈز کی فوج کے پہرے میں رہتی ہوگی، اور تم کیا نکلیں؟ نگینہ کا سر چکرایا، جسم دیوار کے ساتھ لڑک گیا. بدقت ہاتھوں کا سہارا لے کر وہ گھومی، پلکیں جھپکائیں. دھندلا منظر واضح ہوا. شمس الدین ان کے سامنے کھڑا تھا، کف اڑاتا، غصے سے سرخ چہرہ لیے. وہ جیسے بے یقین تھا. میں اتنے بندے ساتھ لایا تھا، لیکن آگے سے کیا نکلیں تم؟ تیز روشنیوں کے باوجود انہیں چکراتے سر کے باعث لاؤنج اندھیر لگ رہا تھا. شمس کا ایک کھیولا تھا جو دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا. ایک ہاؤس وائف، ایک سٹوپڈ جاہل سی ہاؤس وائف، یہ تھی سرکار. اس عورت سے ڈر رہا تھا میں. نگینہ بیگم دیوار کے ساتھ لگیں، زمین پہ بیٹھتی گئیں. دھند قدرے چھٹی. اب صاف نظر آیا شمس اکیلا نہیں تھا. 3 ہٹے کٹے آدمی جو دیکھنے میں دیسی لگتے تھے اس کے ساتھ تھے. ان کے ہاتھوں میں پستول تھے اور چہروں پہ شمس کی طرح کی مسکراہٹ. میں شمس الدین ایک ہاؤس وائف سے ڈر رہا تھا، وہ جس کی ساری جادوگری ایک تہہ خانے تک محدود ہے. نگینہ بیگم ایک دم چونکیں، تیزی سے گردن موڑی. بیسمنٹ کی طرف جاتا دروازہ کھلا تھا اور اس دروازے کے قریب بہت سا سامان ڈھیر ہوا پڑا تھا. پتلے، سوئیاں، زعفران کی شیشیاں، پتھر، ہڈیاں، کھوپڑیاں. وہ لوگ نیچے سے چیزیں اٹھا اٹھا کے یہاں پھینکتے گئے تھے. شمس، وہ گرائیں. آنکھوں میں گلابی پن اترنے لگا. یہ تم نے اچھا نہیں کیا. ان کی آنکھیں ماتھے سے بہتے خون سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں. اچھا تو وہ نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں مسز نگینہ سلطان. وہ تن سے چبا چبا کے کہہ رہا تھا. کس عورت کے ہاتھوں میں بیوقوف بنتا رہا؟ ایک کارے فور سے گروسری کرنے والی عورت.
اس نے گرے ہوئے تھیلیوں کو دیکھ کے ماتھے کو چھوا۔ وہ مسلسل دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا، حیرت، تعجب، بے یقینی، طیش۔ شمس اس وقت بہت سے جذبات سے گزر رہا تھا۔ پھر وہ ان کے سامنے رکا اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھکا۔ وہ جادو بھی تم نے خود کیے تھے یا کسی سے کروائے تھے؟ وہ وہیں بیٹھی اسے گھورے گئیں، لب بند کیے، آنکھوں میں سرخی لیے۔ مجھے یوں مت دیکھو جیسے تم کچھ کر سکتی ہو۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ کوئی جادوگر ایک پکار پہ اپنی موکل نہیں بلا سکتا۔ ہم ہیری پوٹر نہیں کھیل رہے۔ تن سے چبا چبا کے کہتا وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھا۔ اب میری بات غور سے سنو سرکار۔ اس نے پستول نگینہ بیگم کے ماتھے پہ رکھا، دونوں آنکھوں کے درمیان۔ آج سے میرے اور تمہارے سارے معاہدے ختم ہوئے۔ میری بیٹے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ تم اب میرے پیچھے نہیں آؤ گی، نہ مجھ سے رابطہ کرو گی، ورنہ میں اگلی دفعہ تمہاری جان لے لوں گا، اور اس دفعہ میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم کچھ کر سکو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ نگاہ اٹھا کے اسی خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ میرے جانے کے چند منٹ بعد پولیس یہاں آئے گی۔ تم کیا سوچ کے دبئی میں یہ کر رہی تھیں؟ دبئی ایک پولیس اسٹیٹ ہے۔ وہ چلایا، پولیس اسٹیٹ؟ اس شہر کو پولیس چلاتی ہے۔ جادو ایک جرم ہے، اور دبئی میں جرم کر کے کوئی نہیں بچ سکتا، اس لیے ہم تمہیں زندہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس نے پستول جیب میں ارسا اور ایک آخری نفرت بھری نگاہ ان پہ ڈالی۔ میں یوں کہ واپس جا رہا ہوں، اور جب پولیس تمہارے یہ کارنامے دیکھے گی تو تم اگلے کئی سال تک جیل سے نہیں نکل سکو گی۔ کون کہاں جاتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ وہ اسے سرخ آشام آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ شمس ہلکا سا ہنس دیا، پھر زور سے پستول کا بٹ ان کے سر پہ مارا۔ وہ چکرا کے اوندھی منہ گر گئیں۔ اب شمس اس ڈھیر تک گیا جو دروازے پہ رکھا تھا، اندرانی پھر سے کر کے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ شمس اس ڈھیر پہ جھکا، اس سے ایک البم نکالا اور اسے کوٹ کے اندر کی طرف چھپا لیا، پھر پلٹ کے ان ڈنڈوں جیسے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، تم سب بھی غائب ہو جاؤ، پولیس کے آنے سے پہلے ہمیں یہاں سے دور چلے جانا چاہیے۔ کوٹ کے بٹن بند کرتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے اس ڈھیر کو ٹھوکر ماری۔ ایک بکری کی کھوپڑی لڑکتی ہوئی دور جا گری۔ اس کھوپڑی کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے۔ لائبریری میں اونچے ریکس رکھے تھے اور ان میں سجی کتابیں اپنے اندر سینکڑوں داستانیں چھپائے خاموشی سے گزرتے افراد کو دیکھ رہی تھیں۔ لائبریری کی مقدم خاموشی میں ارتعاش سے پیدا ہوا بھاری بھوٹوں کی آواز۔ چند سر اٹھے اور ناگواری سے اس گرے 3 پیس میں ملبوس سفید بالوں والے آدمی کو دیکھ کے واپس جھک گئے جو سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ بالآخر وہ ایک میز کے قریب رکے۔ وہ ایک کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی تھی، سنہرے بالوں کی چوٹی بنائے 2 لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ کتاب سے کچھ پڑھتی، اسے ایک کاغذ پہ اتار رہی تھی جب کسی کی موجودگی کے احساس پہ چونکی اور چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نیلے کانچ جیسی تھیں اور ان پہ ہم رنگ مسکارا لگا تھا۔ یاسمین پیتر، واہ! مالک فرید نے نیپکن پر لکھا نام دہرایا۔ یاسمین کے ماتھے پہ تعجب کی لکیریں ابھریں، لیکن اسے آس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ باہر ایک اوس کے کنارے رکھے بینچ پہ بیٹھے تھے۔ درمیان میں یاسمین کا بیگ اور کتابیں رکھی تھیں۔ وہ خاموشی سے اوس کے سبز پانی کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے ایک پیپر لکھا تھا نفسیات اور ایگزورکزم کے بارے میں۔ ایگزورکزم جادو کے مریض کے جسم سے جن نکالنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ یاسمین نے اس بات میں سر کو جنبش دی، بولی کچھ نہیں۔ آپ چرچ کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں اور بہت سے ایگزورکزمز میں شامل رہی ہیں۔ کیا کہہ سکتی ہوں، آئی ایم اے وومن آف فیتھ۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکا دیے، دھوپ سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بتائیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ آپ کے بارے میں جو میں نے پڑھا وہ اتنا خوشگوار نہیں تھا، وہ اوس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ آپ کی ماں امریکی ہے، باپ روسی، آپ کے ساتھ بھائی ہیں جو روس میں رہتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کی مالی مدد کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت آپ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں۔ آپ 2 جابز کر رہی ہیں اور اس ملک کو چھوڑ کے روس واپس منتقل ہونے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ کے اوپر یونیورسٹی کا بھی بہت سا قرضہ ہے، اور آپ کے 3 بچے ہیں جن کی اسکولنگ یہاں بہت مہنگی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اسی نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک مریض ہے۔ انہوں نے ایک پتلی سی فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یاسمین نے اسے کھولا، دھوپ میں چمکتے صفحات پڑھے۔ میں پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتی۔ وہ ایک ذہنی امراض کے ادارے میں داخل ہے۔ وہ اسے سنے بغیر کہہ رہے تھے۔
پھر تو میں اس کا علاج بالکل نہیں کر سکتی، اس ادارے کے متعین سائیکو تھراپسٹ ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جیسے انہیں یاد دلایا، آپ اپنی مرضی سے اپنے مریض کا ڈاکٹر منتخب نہیں کر سکتے سر۔ میں آپ کو اس ہسپتال کے بورڈ میں شامل کر سکتا ہوں، آپ کو اپنی دونوں نوکریاں چھوڑ کے اس علاقے میں منتقل ہونا پڑے گا، وہ یہاں سے قدرے دور ہے۔ وہ نیلی پلکیں سکوڑ کے انہیں دیکھے گئی۔ میں اپنی ساری زندگی لپیٹ کے وہاں کیسے منتقل ہو سکتی ہوں؟ عبد المالک فرید نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں آپ کو اس کام کے لیے پیسے دوں گا، آپ اپنے قرضے اتار لیں گی۔ میرا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، یو آر آ وومن آف فیتھ۔ یاسمین گردن اٹھا کے اچنبھے سے انہیں دیکھنے لگیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ میرے علاج سے وہ بہتر ہو جائے گا؟ کیونکہ کوئی اس کے سچ پہ یقین نہیں کرتا، خود میں بھی نہیں۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جو اس پہ یقین کریں گی، وہ آپ کے یقین سے بہتر ہوگا۔ میں پہلے اس سے ملوں گی۔ وہ بھی ان کے سامنے کھڑی ہوئی، اور اگر مجھے لگا کہ میں اس کی مدد کر سکتی ہوں تو میں ضرور کروں گی، لیکن اگر اسے میری ضرورت نہ ہوئی تو میں اسے کچھ نہیں لوں گی آپ سے۔ اپنے مالی مسائل جس طرح میں نے پیدا کیے ہیں ویسے ہی انہیں حل بھی کر سکتی ہوں۔ وہ فائل سینے سے لگائے نرم سی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے محض سر کو جنبش دی، پھر ٹھہرے۔ اور اسے کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم دونوں ملے تھے، وہ میری دی ہوئی مدد کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یاسمین نے آس پاس میں سر ہلا دیا۔ وہ پلٹنے لگے تو وہ پکار اٹھی، وہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ اپنی جگہ ٹھہر گئی، مڑے نہیں، بس ایک گہری سانس لی۔ کاش ہوتا۔ وہ بڑبڑائے اور آگے بڑھ گئے۔ سیاہ ٹوپی والی لڑکی اپنے بیگ میں سے کچھ ڈھونڈتی شیشے کے دروازے کے پار جا رہی تھی۔ یہ فریڈ ہولڈنگ کے دفتر کی عمارت تھی، البتہ اندر جانے سے قبل وہ رکی، دائیں بائیں دیکھا، چہرے پہ کچھ ہیجان سا تھا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ سڑک کے پار بنی کافی شاپ کی کھڑکی سے اسے دیکھتا زیاد سلطان مسکرا دیا۔ سبرینا اس کا وہ پہلا مارک تھی جس کو تعاقب کا علم ہو چکا تھا۔ کیسے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ کھیل کتنا عرصہ جاری رہے گا وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اسے ابھی جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اور سرکار، اس کے چہرے پہ بے چینی ابھری۔ موبائل نکال کے سرکار کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف فون آف جا رہا تھا۔ زیاد کی آنکھیں اچنبھے سے سک رہیں۔ اس نے دوسری جیب سے دوسرا موبائل نکالا اور امی کے نمبر کو ملایا۔ یہ ریگولر فون تھا، وہ نمبر بھی آف تھا۔ ایک لمحے کے لیے پریشانی نے اسے گھیرا، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ سرکار کہیں مصروف تھیں، شاید کوئی نیا چلہ شروع کیا ہو۔ وہ ویسے بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا اور نہ ہر روز ان کی خبر گیری کرتا تھا۔ اچھا ہے کہ وہ مصروف تھیں، اس کی کیفیت کی انہیں خبر نہیں ملے گی۔ اس نے نگاہیں واپس عمارت کے دروازے پہ جما دیں۔ یہ کیفیت بڑے عرصے بعد ہوئی تھی، یوں کسی ایک لڑکی پہ اپنی ساری توانائی مرکوز کر دینا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتا مبہم مسکراہٹ کے ساتھ فرید ہولڈنگ کی عمارت کو دیکھے گیا۔ سبرینا نے جب سے مالک کے اسسٹنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا اس کا فلور بدل چکا تھا۔ اب وہ شمس کے دفتر، ماہر کے پرانے دفتر سے اوپر والی منزل پہ تھی۔ مالک کا آفس بھی یہیں تھا۔ لفٹ پہ اس نے مطلوبہ نمبر دبایا اور خاموشی سے لفٹ کو اوپر جاتے محسوس کرنے لگی۔ دفتر لفٹ رکی، دروازے کھلے۔ یہ شمس کا فلور تھا، غالباً کسی کو سوار ہونا تھا۔ دو افراد باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں کافی کپ پکڑ رکھے تھے۔ ان سے اٹھتا دھواں اور مہک لفٹ کو معطر کر گیا۔ وہ یوں ہی باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس فلور کو مس کرتی تھی، وہ شاید اس کو مس نہیں کرتا تھا، وہ ویسا ہی تھا ہر روز جیسا۔ لیکن نہیں، وہاں کچھ مختلف تھا۔ سبرینا چونک گئی، ایڑیاں اونچی کر کے دور تک دیکھنے کی کوشش کی۔ لفٹ کے دروازے بند ہو رہے تھے، اس کا روزن چھوٹا ہوتا گیا۔ شمس کوریڈور سے گزر کے اپنے آفس کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا، پھر دروازے بند ہو گئے اور منظر چھپ گیا۔ لیکن سبرینا نے بے اختیار گلے پہ ہاتھ رکھا۔ عجیب گھٹن سی تھی، جیسے کچھ تھا فضا میں۔ لفٹ اس کے فلور پہ کھل گئی۔ وہ افراد باتیں کرتے ہوئے اتر گئے، لیکن وہ نہیں اتری۔ تیزی سے واپس اسی فلور کا نمبر دبایا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ اپنے جسم کے اشارے پہچانتی تھی۔ فضا میں کچھ تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ دروازے واپس اسی فلور پہ کھلے تو وہ چوکنے انداز میں دائیں بائیں دیکھتی ہال میں اتری۔
ٹوپی سر پہ تھی اور مفلر گردن میں بندھا تھا۔ اس نے کوٹ بھی نہیں اتارا، حالانکہ اندر کافی گرمائش تھی۔ وہ بیگ مٹھیوں میں زور سے دبائے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں پہ وہ کوئی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ وہ احساس بڑھتا جا رہا تھا جیسے کوئی بڑا مقناطیس ہو اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ شمس کے آفس کے سامنے جگہ وہ رک گئی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اندر شمس ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا فون کان پہ لگائے بات کر رہا تھا۔ اس کی سبرینا کی طرف پش تھی۔ پھر دروازہ بند ہو گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، ناک سے سانس اندر کھینچی، انگلیوں پہ پڑھے جانے والی تسبیح کی رفتار بڑھی۔ وہ احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس آفس کے گرد فضا بوجھل تھی، بہت سے راز چھپائے۔ وہ جو بھی تھا اس آفس کے اندر تھا۔ سبرینا نے ایک آخری بے چین نگاہ اس پہ ڈالی اور پلٹ گئی، البتہ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کیا مطلب وہاں کچھ نہیں تھا؟ شمس دروازہ بند کرتے ہی فون میں چلایا۔ ہمارے غائب ہونے کے بعد پولیس آئی تھی، لیکن میرے کانٹیکٹ کے مطابق انہیں وہاں کچھ نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ کیا اس عورت نے انہیں گھر کی تلاشی نہیں لینے دی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں شمس بھائی، پولیس ان کے دروازے پہ گئی اور کہا کہ انہیں اس گھر کے بارے میں شکایت ملی ہے۔ مسز نگینہ نے نہ صرف انہیں خود اندر آنے دیا بلکہ سارے گھر کی تلاشی بھی دی۔ ان کو کچھ نہیں ملا، وہ معذرت کر کے چلے گئے۔ واٹ دی ہیل! شمس کا دماغ گھوم گیا۔ چند منٹوں میں وہ سب جادو والی اشیاء کہاں غائب کر سکتی تھیں؟ وہ ایک نہتی ہاؤس وائف اور اس کی ملازمہ، اتنی دیر میں تو وہ بدقت رسیاں کھول پائی ہوں گی۔ شمس بھائی، وہ عورت خطرناک ہے۔ پتہ نہیں۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تم لوگ غائب ہو جاؤ، مجھ سے کچھ دن رابطہ نہ کرو۔ اس کے چہرے پہ چھایا شوق اب پریشانی میں بدل چکا تھا۔ وہ بے چینی سے دائیں بائیں چکر کاٹنے لگا، پھر احساس ہوا، رک کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے سبرینا کو کوریڈور میں دیکھا تھا۔ یہ ابھی تک زندہ تھی۔ اس نے اس کو ایکسیڈنٹ میں مارنے کی اتنی بڑی رقم سرکار کے قاتل کو دی تھی۔ اس وقت وہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح ماہر کو واپس لے آئے گی۔ اس لڑکی سے اسے ڈر لگتا تھا، لیکن اب اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی بیٹی کو سرکار سے بچانا تھا اور خود کو بھی۔ اس لمحے شمس الدین کو احساس ہوا کہ اس نے دبئی جا کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس کمرے کی کھڑکی سے بہت خوبصورت منظر دکھائی دیتے تھے۔ اونچے درختوں کی اوٹ سے بادلوں کے نارنجی کنارے جھلک رہے تھے۔ ماہر اسی طرح فرش پہ بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا، آلتی پالتی کیے۔ سامنے کریونز کا ڈبہ رکھا تھا، سرخ کریون ہنوز باہر تھا۔ ایک دم کھڑکی کے آگے رولر بلائنڈ نیچے گرتا گیا۔ ماہر فرید نے پہلی دفعہ چونک کے اس ہاتھ کو دیکھا جس نے بلائنڈ کی ڈوری گھما رہا تھا، سفید مخروطی انگلیوں والا ہاتھ۔ وہ اس کو دیکھے گیا، بلائنڈ گر گئے۔ اب کمرے میں دن کی روشنی کا داخل بند ہو گیا۔ ذرا دیر کو اندھیرا ہوا، پھر اسی ہاتھ نے سفید بتیاں جلا دیں، اتنی تیز کہ اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کیا تم مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ وہ ایک نرم اور مہربان آواز تھی۔ ماہر نے چہرہ نہیں اٹھایا، پلکیں جھکی رہیں۔ وہ یہاں سے فرش دیکھ سکتا تھا اور اس کے جوتے۔ وہ جھک کے ان جوتوں کی اسٹریپ کھول رہی تھی، بالآخر سفید گلابی پیر آزاد کیے، پھر اسی ہاتھ سے جوتے اٹھا کے سائڈ پہ رکھے۔ اب وہ اس کے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ رہی ہے، آلتی پالتی کر کے۔ وہ ایک عورت تھی، گریبان پہ سلور سلیب جھول رہا تھا۔ وہ ایسے بیٹھی کہ کھڑکی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ماہر نے نظریں مزید جھکا دیں، اب وہ صرف اس کے پیر دیکھ سکتا تھا، گرے پینٹ سے جھلکتے سفید پیر، ایک ٹخنے کے گرد سنہری زنجیر بندھی تھی۔ تم نگاہیں کیوں نہیں اٹھاتے ماہر؟ اس نے سر مزید جھکا لیا۔ اب وہ بس اپنے پیروں کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ایڑیوں کی جلد پھٹ گئی تھی اور اس میں خزاں کی زمین کے جیسی دراریں تھیں۔ اس عورت کا ہاتھ آگے بڑھا، وہی ہاتھ جس نے بلائنڈ بند کیا تھا، اور اس نے اسکیچ بک کا صفحہ پلٹایا۔ پہلا کوڑا صفحہ اب کوڑا نہیں تھا، اس پہ سرخ کریون سے ایک شے بنی تھی، ایک عمارت، سرخ عمارت۔ کیا یہ تم نے بنائی ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ کیا تمہیں سرخ رنگ پسند ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ وہ احساس پھر سے ہونے لگا۔ وہ دروازے کے کھلنے کی آواز سن سکتا تھا۔ دروازہ جڑجڑایا،
ماہر نے گھٹنے جلدی سے سینے سے لگا لیے، بازو ان کے گرد لپیٹ لیے، تھوک نگلا۔ تم خوف زدہ ہو؟ وہ چونکی۔ ماہر نے ہلکی سی نگاہ دروازے کی سمت اٹھائی، پھر جلدی سے سر گرا دیا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا دروازے کی سمت سے 4 پیر اندر داخل ہوئے تھے، گندے، میلے، بھورے بالوں والے پیر، ان پہ خون لگا تھا، شیشے کی کرچیاں بھی تھیں، وہ ننگے پیر تھے اور ان کے ناخنوں میں بہت سا گند پھنسا تھا۔ اس کا سارا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ وہ آ گئے تھے، وہ ایک دفعہ پھر آ گئے تھے۔ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے ماہر؟ لیکن اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ کے آنکھیں سختی سے بند کر لیں، دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ دیے، سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ قریب آ رہے تھے، اس کا جسم اکڑنے لگا۔ اس نے اس نسوانی آواز کو چلاتے ہوئے سنا، وہ کوئی انجیکشن مانگ رہی تھی۔ دوڑتے قدموں کی آواز، اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا، سوئی کی چبھن ایسی تھی جیسے تلوار چبھی ہو، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی، سیاہ مخمل کے جیسا پرسکون اندھیرا۔ شمس اپنے آفس میں بیٹھا انٹرکام کان سے لگائے کچھ کہہ رہا تھا، جب اس کا موبائل بجا، اس نے بیزاری سے موبائل اٹھایا۔ کوئی غیر شناسا نمبر تھا، وہ یقیناً کوئی ٹیلی مارکیٹر ہوگا۔ ہیلو، وہ پاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ مسٹر شمس الدین، کیا آپ ہلال کے والد ہیں؟ یس، کیوں؟ وہ ایک دم چونک کے سیدھا ہوا۔ آپ کی وائف رابیل اور ہلال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کو خون کی ضرورت ہے، فوراً ہسپتال پہنچیں، فوراً۔ ہسپتال کا نام سنتے ہی وہ کرنٹ کھا کے اٹھا، چابیاں اٹھائیں، والیٹ جیب میں ارسا، پھر تیزی سے باہر بھاگا۔ باہر ڈیسک پہ اس کا اسسٹنٹ بیٹھا تھا، وہ چلاتے ہوئے اسے ساتھ چلنے کے لیے بولا۔ دونوں باری باری باہر بھاگے، ساتھ ہی وہ موبائل پہ نمبر بھی ملا رہا تھا۔ مالک؟ اسے مالک کو کال کرنی چاہیے۔ نہیں، بیربل کو؟ وہ خود دیکھ لے گا۔ شمس اور اس کا اسسٹنٹ لفٹ کے پیچھے غائب ہوئے، تب وہ ستون کی اوٹ سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا برنر فون تھا، اسے جیب میں ڈالا اور ایک نظر آفس کے دروازے کے اوپر دیکھا۔ وہاں ماہر نے CCTV کیمرہ لگوایا ہوا تھا، جو شمس نے اتروا دیا تھا، وہ اپنے اوپر کوئی نظر نہیں چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ آفس خاموش پڑ رہا تھا، شمس کے پرفیوم کی مہک ابھی اندر تازہ تھی۔ سبرینا نے دائیں بائیں دیکھا، وہ محسوس کر سکتی تھی کچھ تھا فضا میں۔ میز کے پیچھے کیبنٹ تھا، وہ جھک کے بیٹھی اور کیبنٹ کھولا۔ اندر ایک لاکر تھا، لاکر کوڈ سے کھلتا تھا۔ ماہر کے جانے کے بعد شمس نے اس لاکر کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماہر کے کاغذات مالک کے اسسٹنٹ نے وہاں سے نکال لیے تھے۔ شمس نے لاکر کا کوڈ بدل دیا تھا، البتہ وہ ایک شے بھول گیا تھا کہ ہر لاکر کی ایک ماسٹر کی ہوتی ہے، اور بطور ماہر فرید کی سیکریٹری اس کو معلوم تھا کہ ماہر چابی کہاں رکھتا تھا۔ اس نے لاکر کے پیچھے ہاتھ ڈالا، وہاں ایک چابی ٹکٹ جیب سے چپکی ہوئی تھی۔ تیزی سے چابی اکھیڑی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شمس پارکنگ تک پہنچا، دماغ ایک دم معاف ہو چکا تھا، اور پھر اسے یاد آیا جس ہسپتال سے کال آئی تھی اس کو ان کی انشورنس کور نہیں کرتی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کا نمبر ملانے لگا، اسے اپنے ہاؤس کیپر سے بات کرنی تھی۔ وہ کاغذات میں سے دیکھ کے بتا سکتی تھی کہ ہیلو، رابیل کی آواز پہ وہ چونک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اور ہلال، وہ کہاں ہے؟ ہلال یہیں ہے، گھر میں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ سبرینا نے تیزی سے چابی کی ہول میں گھسائی، لاکر کا دروازہ کلک سے کھل گیا۔ وہ مسکرائی۔ شمس چند لمحے پارکنگ میں کھڑا حیران پریشان رہا، پھر ایک دم سر اٹھا کے عمارت کو دیکھا۔ ذہن میں جیسے خطرے کا الارم بجا، وہ تیزی سے واپس بھاگا۔ لاکر کا دروازہ کھولتے ہی 2 چھوٹے چھوٹے کھانے سامنے آئے، بہت سے نوٹوں کے بنڈل، کاغذات، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے کسی CEO کے لاکر میں ہونا چاہیے، البتہ وہاں چند قیمتی گھڑیاں بھی تھیں۔ وہ چونکی یہ ماہر کے باپ کی تھیں۔ شمس نے ان پر قبضہ کر لیا تھا، اف! اور پھر اسے وہ شے نظر آئی۔ سبرینا نے گہری سانس لی، اس کی حسیات اسی شے کو ڈھونڈ رہی تھی، سحر زدہ شے جس کی بدبو تسبیح پڑھنے والے کو کئی فٹ دور سے آ جاتی ہے۔ شمس تیزی سے لفٹ میں داخل ہوا، بار بار ایک ہی نمبر پریس کیا، شاید اس طرح وہ جلدی پہنچ جائے گا۔ چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو رہا تھا۔ مطلوبہ فلور پہ اترتے ہی وہ تیزی سے آفس کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولا تو آفس خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔
وہ فوراً لپک کے لاکر تک آیا۔ کیبنٹ کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے لاکر کا پاس ورڈ پنچ کیا۔ دروازہ سپرنگ کی طرح کھلا۔ وہاں سب کچھ موجود تھا سوائے اس البم کے۔ شمس الدین کا چہرہ سفید ہونے لگا۔ سر کیا ہوا؟ اس کا اسسٹنٹ حیران پریشان کھڑا تھا۔ کچھ نہیں، وہ سفید پڑھتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس کے قدموں سے جان نکل رہی تھی۔ یہ کسی انسان کا کام تھا یا شاید کسی جن کا۔ یقیناً سرکار نے کسی کو اس کے پیچھے بھیجا تھا۔ وہ سرکار سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ جادوگروں کی چوکھٹ پہ جانے والے ہر انسان کی طرح اس کے گرد بھی دیواریں تنگ ہو رہی تھیں۔ وہ ایک سفید دیواروں والا کمرہ تھا۔ وہاں ایک بک شیلف کے سامنے آفس ٹیبل رکھی تھی۔ ان سے ہٹ کے 2 صوفے رکھے تھے ایک دوسرے کے مقابل۔ درمیان جگہ خالی تھی۔ ایک پہ وہ بیٹھا تھا نیلے لباس میں، آدھی آستین کی شرٹ اور ٹراؤزر۔ اس کی شیف بڑھی ہوئی تھی، چہرہ آج بھی جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھٹنے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہاں سے سامنے بیٹھی عورت کے پیر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آج نیوڈ ہیلز میں مقید تھے۔ ٹخنے کے گرد سنہری زنجیر اسی طرح جھول رہی تھی۔ کیا تمہیں وہ نظر آتا ہے جو کسی کو نہیں آتا؟ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ انگلیاں باہم پھنسائے انگوٹھے سے ہتھیلی کو رگڑ رہا تھا۔ مجھے تمہارا یقین ہے ماہر۔ وہ چپ رہا۔ اس کا سارا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ کیا وہ اس وقت کمرے میں موجود ہیں؟ مہربان آواز پوچھ رہی تھی۔ ماہر کی جھکی آنکھیں اٹھیں۔ وہ کھڑکیوں سے کمرے کے کونے کو دیکھ سکتا تھا۔ 4 وجود، 8 پیر، گندے میلے، خون سے لتھڑے، وہ کونے میں کھڑے تھے اس کے منتظر۔ اس نے ایک دم اس کونے سے رخ موڑ لیا۔ یاسمین نے چہرہ موڑ کے کمرے کے دائیں جانب دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ وہاں ایک مصنوعی پلانٹ رکھا تھا۔ یاسمین نے 2 انگلیوں سے ماتھے سے کندھوں تک باری باری چھوا اور سلیب کا نشان بنایا، پھر واپس ماہر کو غور سے دیکھا۔ تم اس لیے نگاہ نہیں اٹھاتے کہ کہیں تم ان کو دیکھ نہ لو؟ پھر وہ جگہ سے اٹھی، قدم قدم چلتی قریب آئی اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ وہ اضطرابی انداز میں انگوٹھے کو دوسری ہتھیلی پہ رگڑ رہا تھا۔ یاسمین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھا۔ اس کی حرکت رک گئی۔ تم نے کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش کی؟ پہلی دفعہ۔ ماہر کی آنکھیں اوپر اٹھیں اور اس کے چہرے پہ ٹھہر گئیں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سفید شفاف چہرہ، نیلی آنکھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شفاف سا تاثر تھا۔ گردن میں ایک سلیٹ جھول رہا تھا۔ تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے ماہر، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں یک ٹک دیکھے گیا۔ وہ گھٹنے موڑے زمین پہ بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ کسی فرشتے جیسا تھا۔ وہ غلام ہیں، وہ مجبور ہیں۔ وہ دھیرے سے چونکا، ذہن میں جیسے کوئی کوندا سا لپکا تھا۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ یہ سب اپنی خوشی سے نہیں کر رہے۔ وہ اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ان کی لگام ایک جادوگر کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایک انسان ان سے یہ کروا رہا ہے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے۔ تمہیں ان کو اس غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ وہ اداکاری کر رہے ہیں تمہیں ڈرانے کی۔ تمہارا خوف ان کی غذا ہے ماہر، ان کو غذا مت دو۔ وہ بس اس کو دیکھتا رہا، بنا پلک جھپکائے، بنا سانس لیے۔ سر اٹھاؤ اور ان کی آنکھوں میں دیکھو۔ ان کو بتاؤ کہ تم ان کو سمجھتے ہو۔ ان کو ان کی زندگی واپس کر دو۔ وہ تمہارے ساتھ بندھے ہیں، تمہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے دہرا رہی تھی۔ تمہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ تمہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ اس نے نگاہ دائیں جانب اٹھائی۔ وہ اب ان کے پیر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ نگاہ مزید اوپر اٹھے، لیکن آنکھیں خوف کے بوجھ تلے گرتی چلی گئیں۔ لب کپ کپا گئے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کی بات سنو، ان کو آزاد کر دو۔ وہ نرمی سے دوہرا رہی تھی۔ وہ پیر اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ زمین پہ خون گرتا جا رہا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر دیں، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ جسم ایک دفعہ پھر کانپنے لگا تھا۔ نگینہ بیگم کے اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ میں اندرانی فرش پہ بیٹھی ایک کارٹن سے چیزیں نکال کے باہر رکھ رہی تھی۔ وہاں ایسے ہی چند کارٹن پڑے تھے جن میں جلدی سامان پیک کیا گیا تھا۔
بیسمنٹ کے کاٹ کباڑ سے لدے کمرے کی دیوار میں ایک شگاف تھا۔ اندرانی نے آخری کارٹن اندر سے نکالا اور سلائڈنگ دروازے کو بند کیا۔ شگاف برابر ہو گیا، ایسے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اب اس نے چند پینٹنگز اٹھائیں اور باری باری دیوار پہ لگانے لگی۔ ان پہ جالے لگے تھے۔ اس نے احتیاط سے جالے وہیں رہنے دیے۔ نگینہ بیگم ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھیں۔ ماتھے پہ نیل تھے اور آنکھوں میں تپش۔ وہ عام لباس میں تھیں، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی کرسی پہ بیٹھی مسلسل ایک پاؤں جھلا رہی تھیں۔ اندرانی نے آخری شے بھی سیٹ کر کے رکھی اور ان کی طرف مڑی۔ جانتی ہیں وہ کیا لے کر گیا ہے؟ ہاں، لیکن اب وہ اس کے پاس بھی نہیں رہا، وہ اس لڑکی کے پاس ہے۔ ان کی آنکھوں سے جیسے بے بسی اور تیش سے شرارے پھوٹنے لگے۔ موبائل نکالا اور ایک ایک نمبر زور سے دبایا۔ کیا تم کام کرنے کا طریقہ بھول چکے ہو؟ وہ ان کی گڑاہٹ پہ چونکا تھا۔ کہا تھا کچھ وقت لگے گا، اب وقت کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتی سرخ پڑتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، شمس کو مارنا ہے اور اس کی بیٹی کو میرے پاس لانا ہے۔ موبائل بند کر کے وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ شمس الدین نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے مخصوص حولیے میں وہاں تنہا زمین پہ بیٹھی تھی اور سامنے ایک ہنڈیا ابل رہی تھی۔ شمس کی طرف سے ان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اور انہیں اس سے خود کو واپس لانا تھا۔ ان کو اپنی انا اور غرور کو بحال کرنا تھا، انہیں اپنی طاقت مزید بڑھانی تھی، اور اس کا بہترین طریقہ کسی بھی جادوگر کی نظر میں ایک ہی ہے، کسی معصوم انسان کے اوپر سب سے بدترین جادو کرنا، ہنڈیا کا کالا جادو۔ اور اگر وہ اس جادو سے ایک ہی رات میں مر جائے تو اس جادوگر کی طاقت کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے زیریں لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے ہنڈیا میں کیلیں ڈالنی شروع کیں۔ انہیں ایک رات میں جادو کے ذریعے ماہر فرید کی جان لینی تھی۔ وہ نیند سے ایک دم جاگا، جیسے کسی نے جسم میں سلاخ سی گاڑ دی ہو۔ سینے کے مقام پہ شدید تکلیف ہوئی۔ وہ بے اختیار اٹھا، دائیں بائیں دیکھا۔ رات کا وقت تھا، کمرہ اندھیر تھا، کھڑکی کے آگے بھی بلائنڈز گرے تھے۔ ایسے میں باہر سے آتی روشنی دروازے کی نچلی درز سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں۔ اب وہ کمرے کو اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا۔ کونے میں وہی پیر کھڑے تھے۔ ماہر نے تیزی سے نظریں جھکا دیں، بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھا۔ درد بڑھتا جا رہا تھا، کوئی اسے الٹی چھری سے جیسے کاٹ رہا تھا۔ وہ کراہا، چہرے پہ پسینہ آنے لگا، پھر وہ چہرے کے بل دوہرا ہوتا گیا۔ اب وہ صرف اپنے گھٹنے دیکھ سکتا تھا جو لحاف میں چھپے تھے۔ درد بڑھتا جا رہا تھا، پھر بیڈ کے کنارے پہ زور بڑھا، جیسے کوئی بیٹھا ہو۔ ہلکا سا کہکا گونجا۔ اس نے گھٹنے سینے سے لگا لیے، سر ان میں چھپا دیا۔ سانس تیز ہو گیا، وہ چیخ نہیں سکا۔ خوف اس کے جسم کی ایک ایک بال کو کھڑا کرنے لگا۔ کسی نے ہلکا سا اس کا لحاف کھینچا، پھر کوئی ہلکا سا قریب ہوا۔ ماہر کا جسم کانپنے لگا، سختی سے آنکھیں میچ لیں، چہرہ ابھی تک گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا۔ ماہر! ایک طنزی آواز گونجی۔ وہ قریب آ رہے تھے، ان کے قدموں کی چاپ، بستر پہ دائیں بائیں ہر طرف ان کا بڑھتا بوجھ۔ اس کو لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا یا دل باہر نکل آئے گا۔ خوف، شدید خوف۔ وہ اسے مارنے آ رہے تھے، آج وہ اس کی جان لینے آ رہے تھے۔ اور تب جیسے کسی تاریک جنگل میں چاندنی سے نہائی جھیل کے پانی جیسی آواز گونجی، انہیں آزاد کر دو۔ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، وہ ان کے گرم سانس سن سکتا تھا۔ وہ غلام ہیں، مجبور ہیں، تمہارے جیسے قیدی ہیں۔ وہ قریب آ رہے تھے، انہیں آزاد کر دو۔ اس نے مٹھیوں میں سختی سے لحاف بھینچ رکھا تھا، وہ ان کے ہلتے وجود قریب آتے محسوس کر سکتا تھا۔ انہیں اپنے خدا کا نام لے کر آزاد کر دو۔ ایک بوڑھا کھردرا سا ہاتھ اس کی گردن تک رینگتا آیا، وہ ہل نہیں سکا۔ تمہیں ان کو سمجھنا ہے۔ اس ہاتھ نے دھیرے دھیرے اس کی گردن کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھیں۔ وہ مجبور ہیں۔ دو ہاتھوں نے اس کی گردن دبانی شروع کی۔ اس کا سانس گھٹنے لگا۔ تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے،
ماہر فرید نے ایک دم آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے سامنے تھا، اس کا چہرہ سیاہ تھا، اس پہ کتے جیسے بھورے بال تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور دانت پیلے۔ وہ بھیڑی اور کتے کی کھال جیسی جلد رکھتا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ مسکرایا، پیلے نوکیلے دانت چمکے۔ تم غلام ہو؟ اس کے لب پھڑ پھڑائے، آنکھیں بنا جھپکے اس کے چہرے پہ مرکوز تھیں۔ اس کو پیچھے 3 اور بھی دکھائی دے رہے تھے، اپنے دائیں بائیں۔ وہ قریب آ رہے تھے لیکن وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم غلام ہو؟ اس کی آواز حلق سے پھنسی پھنسی سی نکلی۔ تمہیں اس نے قید کر رکھا ہے؟ وہ جیسے کسی خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا، پلکیں جھپکنا بھول چکی تھیں۔ پہلی دفعہ اسے ان سرخ انگارہ آنکھوں میں کچھ دکھائی دیا، کچھ غیر آرام دہ سے، ایک بے بسی، ایک غلام کی بے بسی۔ بس وہ ایک کمزور لمحہ تھا۔ وہ لمحہ ماہر فرید نے دیکھ لیا تھا اور اگلے ہی پل اس نے جھپٹ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ ایسا کھردرا تھا جیسے کریلے کا کھول ہو۔ اس کے ناخن ماہر کی گردن میں گھس رہے تھے لیکن وہ سختی سے اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم بس ایک غلام ہو۔ اس کی آواز اب کی گراہٹ کی صورت نکلی۔ وہ اپنے آفس میں تھا، ایک سرخ دھند آنکھوں پہ چھائی تھی اور وہ کچھ اٹھا کے سبرینا کے سر پہ مار رہا تھا۔ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ اپنے باپ کے ہاسپٹل بیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کا ہاتھ تھامے، وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم ایک غلام ہو۔ وہ اس کو لینے آئے تھے، وہ چلا رہا تھا اور وہ اس کے ہاتھ باندھے اسے ذہنی امراض کے ہسپتال لے جا رہے تھے۔ تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ کمرہ نمبر 555 کے فرش پہ کمر کے بل گرا ہوا تھا، اس کے جسم میں سوئیاں سی چبھ رہی تھیں، نشتروں جیسی سوئیاں۔ وہ چلا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم مجھ سے زیادہ بے بس تھے۔ پہلی دفعہ ماہر نے اس مخلوق کے چہرے کی مسکراہٹ کو الجھن میں بدلتے دیکھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ باقی تینوں قدرے خوف سے اپنے بڑے کو دیکھ رہے تھے، وہ جس کا ہاتھ ماہر کی گردن پہ تھا اور اس ہاتھ کو ماہر کا ہاتھ دبوچے ہوئے تھا۔ تم غلام ہو، وہ بولا تو آواز اونچی تھی، اور میں تمہیں اپنے اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کھینچا، اس مخلوق کے ناخنوں کے ساتھ اس کی گردن کی جلد بھی چھلتی چلی گئی، شاید خون بھی نکلا تھا۔ میں تمہیں اپنے اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے تر تھا، بال بھیگے ہوئے تھے اور سانس تیز تیز آ رہا تھا۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور پھینکا، وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ اسے گھورے گیا۔ وہ تینوں اس کے کندھے کے دائیں بائیں اکٹھے ہو گئے، وہ اس کو خون آشام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی اصل شکل نہیں تھی، یہ سب سے خوفناک شکل تھی جو وہ بنا سکتے تھے، لیکن اس کی نظریں نہیں جھکیں۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑے رہے جم کے، وہ اس کو دیکھ رہے تھے، ہونٹ بھینچے سرخ آنکھوں سے۔ اگر تمہیں، تیز سانسوں کے درمیان اس کی آواز بلند ہوئی، اگر تمہیں اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہے تو آج کے بعد تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ وہ وہاں سے نہیں ہلے، وہ بس اسے دیکھے گئے عجیب سی نظروں سے، اور وہ پسینے میں بھیگا چہرہ لیے سرخ چھلی ہوئی گردن کے ساتھ واپس ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ اس کی آواز مزید اونچی ہوتی گئی۔ تم جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ۔ کچھ تھا جو ان کے چہروں میں بدلا، ایک ایسا تاثر جسے وہ کبھی کوئی نام نہیں دے سکا، خوف۔ اس نے پہلی دفعہ ان کو خوف زدہ ہوتے دیکھا۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ کہتا ہوں کہ، اس کی گراہٹ ٹوٹ ٹوٹ کے نکل رہی تھی، جسم ابھی تک کپ کپا رہا تھا لیکن اب وہ خوف زدہ نہ تھا، کہ تم وہیں پلٹ جاؤ جہاں سے آئے تھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹے، ان کے کندھے ڈھیلے پڑنے لگے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارا جادو جہاں سے آیا ہے، مجھے تکلیف دیے بنا وہ وہیں پلٹ جائے۔ ان کے جسم سے دھیرے دھیرے دھواں سا اٹھنے لگا، اس کی آواز مزید بلند ہوتی گئی۔ وہ جس نے میرے باپ کے دماغ پہ جادو کیا تھا، انگلی اٹھا کے وہ چلا رہا تھا۔ وہ جس نے میری ماں کے دل پہ جادو کیا تھا۔ وہ خوف زدہ چہروں کے ساتھ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ جس نے میرے اوپر جادو کیا ہے،
وہ کھڑکی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ گٹھی صورت ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئے کہ تم اپنا جادو لے کر اسی کے اوپر پلٹ جاؤ۔ ایک زور کا چھناکا ہوا، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا، ہر طرف کرچیاں بکھر گئیں۔ تیزی سے بھاگتے قدموں کی آواز آئی، پھر دروازہ کھولا، بتیاں جلائی گئیں۔ اسکرپس میں ملبوس اسٹاف دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرہ اب روشن تھا، وہاں صرف دھوئیں کی بدبو تھی اور ٹوٹا ہوا شیشہ۔ وہ جا چکے تھے۔ نرس اسے سر تعصب سے ہلاتی کوئی انجیکشن دے رہی تھی۔ اسٹاف اس کی گردن کے زخموں کو دیکھ رہا تھا اور وہ پسینے سے تر چہرہ لیے تیز تیز سانسوں کے درمیان ٹوٹی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جا چکے تھے۔ ہزاروں میل دور اپنی بیسمنٹ میں بیٹھی نگینہ بیگم نے مسکرا کے پتلا رکھا۔ وہ اس کی گردن کے گرد ڈوری باندھ چکی تھی، اس میں پھونک مار چکی تھی۔ اس گرہ کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اب وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لباس تبدیل کیے، بالوں کی چوٹی گوندی۔ وہ ایک گندی میلی جادوگرنی سے ایک توانا اور جوان نظر آنے والی خاتون دکھائی دینے لگیں۔ پھر ایک ایک زینہ چڑھتی اوپر آئیں۔ دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں بیٹھے سلطان صاحب نے کتاب کے پیچھے سے ان کو آتے دیکھا اور طنزیہ مسکرا کے سر جھٹکا، پھر کچھ بڑبڑا کے کتاب کی طرف مصروف ہو گئے۔ وہ مسکرا کے ان کو نظر انداز کرتی کچن تک آئیں۔ کیبنٹ کے شیشے کے دروازے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ سرکار تھیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ آج رات کے بعد ان کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ شمس الدین جیسوں کو تو وہ سالم نگل سکتی تھیں۔ وہ سنک کے قریب آئیں اور شیلف سے ایک مگ اٹھایا، اور اسی وقت ایک دم کسی نے انہیں گردن سے پکڑا۔ ان کی کڑاہ بھی نہ نکل سکی۔ وہ بے اختیار دوہری ہوئیں۔ مگ ہاتھ سے چھوٹ کے فرش پہ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ کچھ اور بھی فرش پر گرا تھا۔ ان کے منہ سے نکلی خون کی الٹی۔ وہ بے اختیار معدے پہ ہاتھ رکھے دوہری ہوئیں۔ سارے جسم میں کسی نے برچھیاں چلا دی تھیں۔ ایک سیاہ دھواں سا تھا جو جانے کہاں سے آیا تھا، اور ہوش کھونے سے پہلے ہی نگینہ بیگم ایک لمحے میں جان چکی تھیں کہ وہ دھواں عین ان کے خون کے اندر شامل ہو گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے کچن کے فرش پہ گری تھیں۔ سلطان صاحب اور اندرانی بھاگتے ہوئے اس طرف آئے۔ ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جسم مرغی کے مریض کی طرح جھٹکے کھا رہا تھا، اور اس لمحے وہ جانتی تھی کہ ماہر فرید پہ کیا جادو الٹا ہو گیا تھا۔ اس جادو نے نہ تو ان کے دماغ کو چھوا تھا، نہ دل کو، اور نہ ہی کسی دوسرے عضو کو۔ وہ سیدھا ان کے خون میں داخل ہو گیا تھا، اور جو جادو خون میں داخل ہو جائے اس کو نہ کوئی علاج نکال سکتا ہے، نہ کوئی تعویذ۔ 1 ماہ بعد نگینہ بیگم کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا۔ موجودہ دن۔ تو چلیے پھر اب پریزنٹ میں واپس آتے ہیں۔ کشمالہ مبین کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز تیز قدموں سے چلتی اس طرف آ رہی تھی۔ وہ ایک بحری جہاز کے عرشے جیسی جگہ تھی، ایک طرف عمارت، دوسری طرف گزرگاہ، اور اس کے ساتھ ریلنگ جس کے پار پانی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ریلنگ کے کنارے کھڑا تھا، اس کی طرف سے کمر موڑے، کوہنیاں ریلنگ پہ جمائے وہ پانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے عین پیچھے جا رکی، چند لمحے اس فریب کار کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کیف؟ وہ ایک دم پلٹا، اسے دیکھ کے جیسے اس کا سانس رک گیا، اور پھر چہرے پہ بہت سے جذبات ابھرے۔ ندامت ان میں سر فہرست تھا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ کشمالہ، صبح جب سفورہ کا میسج آیا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچا کیا حرج ہے۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ کہو کیف، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ سفورہ کا کزن کیف جمال اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیں؟ یہ کیا؟ ایپیسوڈ کے شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا ماہر کھڑا ہے، پر یہ تو اصلی کیف کھڑا تھا۔ اوف اللہ، اب یہ کیوں آیا ہے؟ خیر وہ تو اب پتہ چلے گا۔ ماہر فرید کے تیز تیز قدم اس گھر کے دروازے تک پہنچ کے سست ہو چکے تھے۔ وہ باہر لگی سفید بار تک رکا۔ گیٹ کھلا تھا، اندر پورچ میں ایک کار کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بنا چاپ کے چلتا دروازے تک آیا اور بیل پہ انگلی رکھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھولا اور وہ نظر آئی، سیاہ بالوں کی پونی بنائے لڑکی، جس کی سیاہ آنکھیں اسے دیکھ کے جیسے چمک اٹھی تھیں۔ ماہر، خوش آمدید۔ سبرینا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جاری ہے۔ اور یہیں پہ ہماری آج کی ایپیسوڈ ختم ہوئی۔
نہ ایپیسوڈ ختم ہو گئی بلکہ چیپٹر بھی. اور اب کل انشاءاللہ چیپٹر 15 ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. اور آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسی لگی ہے؟ تھوڑی بہت تو اسکیری تھی. میں نے فرسٹ ٹائم جب یہ پڑھا تھا نا تو مجھے تو بہت ڈر لگا تھا، بہت زیادہ. پتہ نہیں ابھی مجھے ریکارڈ کرتے ہوئے بھی میں سوچ رہی تھی کہ مجھے شاید ڈر لگے گا، بٹ اس بار مجھے ڈر نہیں لگا. اور آپ لوگوں کو ڈر لگا یا نہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، اوکے؟ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ صرف میں ہی تھی جو جس کو ڈر لگا تھا. اب میں یہ سین پڑھ رہی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ ان میں تو کچھ ایسا تھا ہی نہیں ڈرنے والا، مطلب تھوڑا بہت تو اسکیری تھا، بٹ چلو خیر. لیکن مجھے پہلے ٹائم بہت ڈر لگا تھا. اور یہ جو ابھی یہ والا سین ہوا ہے، اس سین سے پہلے جو نگینہ بیگم کے ساتھ ہوئی اس کی بات کر لیتے ہیں. نگینہ بیگم کے ساتھ بھائی بہت اچھا ہوئے، بہت مزہ آیا. جس پہ جادو کر رہی تھی نا وہی بات ہے، جس کے لیے گڑھا کھودو اسی میں آپ جا گرتے ہو. نگینہ بیگم کے ساتھ بھی یہی ہوئے. اور یہ کیا بھائی، ہم تو ماہر سمجھ رہے تھے. ایپیسوڈ سٹارٹ بھی یہی پہ ہوئی تھی کہ مالا کو جو ہے فون آتا ہے تو مالا کہتی کہ چلو چلتے ہیں. تو سامنے دیکھتی ہے تو بھائی ہاں کہتی تو کیفی ہے، لیکن مجھے لگا سچ میں ماہر فریدہ آیا ہے. اور سبرینہ بھی زندہ ہے. واؤ گائز، شکر ہے زیاد نے اس کو مارا نہیں ہے. اب شاید زیاد کو وہ واقعی اچھی لگتی تھی، ہے نا؟ تو چلے پھر آج کی ایپیسوڈ کا ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں، ویڈیو کو بھی ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اور ہاں جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولنا، اوکے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.